نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب علامة المنافق قال حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، پیارے بچوں، بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں علامت المنافقی، منافق کی نشانیاں، منافق کی علامات، اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سلیمان ابو الربیع نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامات ہیں۔ فرمایا ان میں پہلی یہ ہے اذا حدث کذب، اللہ اکبر، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے اس کی مخالفت کرے، وعدہ توڑ دے، وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری اس میں نشانی یہ ہے کہ جب وہ امانت دیا جاتا ہے، جب وہ کیا کیا جاتا ہے، امانت دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو خیانت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی 33 نمبر حدیث میں اللہ اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ احادیث کا نمبر تو امام بخاری نے اپنی اس صحیح میں لگایا ہے، لیکن منافق کی جو تین نشانیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں منافق کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ چوتھی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ، نہیں بلکہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اقرار کرے تو دغا کرتا ہے، کسی بات کا اقرار کرے تو کیا کرتا ہے؟ دغا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور 5ویں نشانی بھی بتلائی گئی ہے کہ جب کسی سے اس کا تکرار ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کسی سے کوئی بات ہو جائے تو بعض ایسے بندے ہیں وہ ایک دو بات بڑے پیار سے کرتے ہیں اور بڑے آرام سے، پیار نہیں بڑے آرام سے کرتے ہیں،
تو اس کے بعد ان کے منہ سے پھر گند بلائیں نکلتی ہیں، گالی گلوچ ہی نکلتا ہے، کوئی صحیح اور درست بات، اچھی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں منافق کی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان نشانیوں میں سے اگر کسی مومن مسلمان میں کوئی نشانی پائی جائے، جمع ہو جائے، تو اس کو فکر کرنا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ منافق ہے کون؟ اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے جو اوپر سے اور ہو اور اندر سے اور ہو، دو رنگی۔ کیا؟ دو رنگی، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ یا اگر اس کو دوسرے انداز سے سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو ایک جماعت مسلمانوں کی ہے۔ ایک جماعت کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ اور دوسری جماعت ان کے مقابلے میں کن کی ہے؟ کافروں کی۔ کن کی ہے؟ کافروں کی۔ دوسری جماعت کن کی ہے؟ کافروں کی۔ اب کافر بھی بالکل واضح ہیں اور مومن بھی، مسلمان بھی بالکل واضح ہیں۔ یہ درمیان میں تیسرا گروہ ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ تیسرا گروہ ہے جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان جیسی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ کافروں سے ملتے ہیں تو ان جیسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کی بڑی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی مذمت کی ہے، اور بھی ان کی بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی ان حرکات کی وجہ سے میرے منہ پہ اور دوسرے کے منہ پہ اور، مجھے ملے میرے ساتھ کی بات کر دی، کسی اور کو ملے اس جیسی بات کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بندے کے بارے میں مثال کے طور پر کوئی ایک شخص مجھے ملتا ہے تو جو دوسرا شخص ہے اس کے بارے میں میرے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ وہ بڑا ایسے ہے، ویسے ہے، یہ اس میں خرابی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اور جب اس بندے کو ملتا ہے جس کے خلاف مجھے بتا رہا تھا، جب اس کو ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو باتیں کرتا ہے وہ میرے بارے میں کہتا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ اب کون سمجھے کہ یہ کس کا ہے، کس کے ساتھ یہ سچا ہے، کس کے ساتھ یہ درست ہے، کس کے ساتھ مخلص ہے؟ اب دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، مجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ دو رنگی ہے، دوغلی پالسی ہے، دو قسم کے مزاج ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے، اور ان میں موٹی موٹی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں، جب بات کرے گا کیا کرے گا؟ جھوٹی بڑی بڑی چھوڑے گا، کہے گا میں جناب سارا جی ٹی روڈ میں ہی بنوا چھڑے، عمران خان کو میں نے وزیر اعظم بنایا ہے، ہم نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، نواز شریف کو ہم نے باہر بھیج دیا ہے، وہ فلاں بندہ تو کسی کام کا نہیں تھا، اس کو ایم پی ایم این ہم نے بنا دیا ہے۔ جب بھی بات کرے گا کیا کرے گا؟ بڑی بڑی چھوڑے گا، جھوٹ بولے گا۔ کبھی کہہ دے گا علاقے کے جتنے کام تھے وہ میں نے کروا دیے ہیں، وہ فلاں بندہ وہ بیچارہ مر رہا تھا، اس کو تو گھر محل میں نے بنا کے دیا ہے۔ تو جب بات کرے گا کیا کرے گا؟ جھوٹی کرے گا۔ اور جب کسی سے وعدہ کرے گا قسمیں اٹھا کے اسے یقین دلوائے گا، اور کرے گا کیا؟ وعدہ خلافی کرے گا۔ اور جب اس کی ظاہری شباہت اور معاملات کی وجہ سے اس کو امین ٹھہرایا جائے گا، کسی معاملے میں امانت دار ٹھہرایا جائے گا، امین سمجھا جائے گا، اس کو امانت دی جائے گی، اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کر دے گا، واپس ہی نہیں کرے گا، کرے گا تو وقت پہ نہیں دے گا۔ بھئی امانت دیا تجھے، جب ضرورت ہے دینے والا لے سکتا ہے، لیکن ہیلے بہانے
جھوٹ بولے گا، اور ایسے ہی جب کسی سے کوئی کسی بات کا اقرار کرے گا تو دغا کرے گا، جب کسی سے لڑے گا تو گالی گلوچ کرے گا۔ تو مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ تو لان تان کرنے والا ہے نہ یہ جھگڑالو ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام اور ان کا مرتبہ منافقوں کا، کن کا؟ منافقوں کا تذکرہ جو کیا ہے قرآن کریم میں وہ اس انداز میں کیا ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے بھی درجے ہیں نا، کوئی اوپر والے حصے میں ہوگا، کوئی درمیان والے حصے میں ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، کوئی درمیان والے اوپر والے حصے کے درمیان میں ہوگا، کوئی درمیان والے سے نیچے والے کے درمیان میں ہوگا، کوئی نیچے والے حصے میں ہوگا، کوئی اس سے بھی نیچے ہوگا، کوئی اس سے بھی نیچے ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقوں کا ٹولہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ اس لیے بیٹو آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، آپ اس دینی ادارے میں آئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کھیل کود، گلی محلے، یاری دوستیاں، یہ آپ نے چھوڑی ہیں کس لیے؟ تعلیم و تربیت کے لیے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے کون سی کرنی ہے؟ سچی بات کرنی ہے، سچی وعدہ کرنا ہے، پکا کرنا ہے۔ ہم وعدہ لیتے ہیں آپ سے، سمجھاتے ہیں آپ کو، وعدہ کرتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو حساب لگاتے ہیں کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں منافقین کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قبیح عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے ہمیشہ۔ وہ ہم نے ایک دن پہلے وائٹ بورڈ پہ سیکھا تھا نا، سچ کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اب اونچی بولو۔ سچ کا راستہ کیا کرتا ہے؟ اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور نیکی کہاں رہنمائی کرتی ہے؟ جنت کی طرف۔ ان الصدق یہدی الی الجنہ، نیکی کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عرش بری پر اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کا کیا کرتا ہے؟ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ گناہ کی۔ اور گناہ